السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مجمع کو دیکھ کر بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، اس لیے میں سب سے گریز کرتے ہوئے ہمارے حافظ عبید اللہ صاحب نے ایک ساز چھیڑ دیا اور اس کو نامکمل چھیڑا، میں سوچتا ہوں کہ اسی کو مکمل کروں۔ یہ ایک سوال ہے، بنیادی سوال ہے کہ ہم جمعیت علماء سے کیوں جڑے ہیں۔ جب کوئی آپ کو ترغیب دے گا، جمعیت سے جڑنے کے لیے کہے گا، تو یہ سوال کا آنا فطرت ہے، ہم کیوں جڑیں، اس سے کیا خصوصیات ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کہانی تو بہت لمبی ہے، لیکن جو اصل ہے وہ یہ کہ جب پارٹیشن ہو گیا اور ہندوستان سے مسلمان پاکستان ہجرت کرنے کے لیے ہوڑ لگی ہوئی تھی، دلی کے اندر مسلمانوں کی جمگٹا تھا، مرکز بھرا ہوا تھا، پلیٹ فارم سب بھرا ہوا تھا۔ ان حالات میں ہمارے جو اکابر تھے، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور شیخ الحدیث صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، ہم لوگوں نے پاکستان ہجرت کرنے کا قصد اور ارادہ کر لیا ہے، اور قریب قریب یہی بات مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی۔ حضرت سنبھل کر بیٹھے اور جوش آ گیا کہ اپنی بات کہہ چکے، ٹھیک ہے چلے جاؤ، ہم نے قربانیاں اسی لیے دی تھی، اسی دن کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، اپنے آپ کو لگایا، تھکایا تھا، کھپایا تھا، ذلت رسوائی کو برباد کیا تھا، لوگوں کی گالیاں سنی تھی، اسی دن کے لیے چھوڑ کے چلے جاؤ ان مدارس کو، ان مساجد کو، ان خانقاہوں کو، کس کے بھروسے کو چھوڑ کے جا رہے، ٹھیک ہے چلے جاؤ، میں تو یہی پیدا ہوا ہوں اور یہی مروں گا، اسی خاک یہیں سے بنے ہیں ہم، یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے کسی کے آئے ہیں، نہ نکالے کسی کے جائیں گے۔ حضرت نے اس درد کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ دونوں حضرات نے کہا، حضرت بس ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے، اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم اسی ملک کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے بیان کیا ہے، تو لوگوں کے جو بستر اور سامان بندھے ہوئے تھے، کہا بستر کھول دیا، کہا ہم نہیں جائیں گے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دوسرا کارنامہ، جب ہندوستان کا آئین بننے کا نمبر آیا تو اس موقع پر چونکہ مسلمانوں کو پاکستان دے دیا گیا تھا اور غیروں کے ذمہ یہی بات تھی، تو اب قانون کیسا بنے؟ اس وقت ہمارے بزرگان دین آڑے آ گئے کہ پاکستان کے اوپر دستخط ہم نے نہیں کیا ہے، ہم نے 1000 مخالفت کی پاکستان بننے کے لیے، دستخط تم نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے۔ قانون بنے گا تو سیکولر قانون بنے گا، سیکولر آئین بنے گا۔ ان لوگوں نے حضرات کی باتوں کو مانا، مجبور ہوئے ماننے پر، اس لیے کہ یہ قربانیاں تھیں۔ یہ ملک کی آزادی میں پہلی سب پہ مقابلہ کرنے والے حضرات تھے ہمارے اکابری، جن کی وجہ سے سیکولر قانون و دستور بنا، اور آج پورے ہندوستان میں اور اس تاریخ سے لے کر آج تک اسی کا حوالہ دے کر ہم احتجاج کرتے ہیں۔ یہ معمول قربانی اور معمول خصوصیات کی جو مسلمان کی۔ میرے بھائی بزرگوں، میں مختصر میں چند بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ حرکت زندگی کی علامت ہے، رگوں کے اندر خون جب متحرک ہوتا ہے، جب دوڑتا ہے، یہ زندگی کی علامت ہے۔ جب خون کا دوڑنا بند ہو جائے تو یہی اس کی موت کی علامت۔ بہتا ہوا پانی جو جاری پانی ہوتا ہے، اس میں کوئی گندگی ٹھہرتی نہیں ہے، گندگی آتی ہے وہ بہہ جاتی ہے۔ بہتا ہوا پانی پاک اور صاف ہے۔ اسی طریقے سے قوموں کے اندر جب حرکت ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے، تو اس قوم کی زندگی کی علامت ہوتی ہے، اس قوم کی زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی تنہا جدوجہد کرے، حرکت کرے، تو اس الگ الگ حرکت کرنے کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔
اس لیے اجتماعی طریقے پر اگر قومیں جدوجہد کرتی ہیں اور حرکت کرتی ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ دوسری بات، اپنے بڑوں سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں مسلمان ہزار بگاڑ کے باوجود آج اپنی شناخت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کرتے پائجامہ تہبند ٹوپی داڑھی کے ساتھ موجود ہے۔ یہی چیز غیروں کو ہمارے دشمنوں کو کھٹک رہی ہے اور کھل رہی ہے، اور قوموں نے اپنا تشخص کھو دیا تو اسی کے اندر ضم ہو گئی، اسی کے اندر ضم ہو گئی۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے کیا قربانیاں دی اس ملک کے اندر، ہر اعتبار سے سماجی خدمات کے ذریعے، دینی خدمات کے ذریعے، ملی خدمات کے ذریعے ہمیں ان کی تاریخ کو پڑھتے رہنا چاہیے، ان سے واقف ہونا چاہیے۔ جب واقف ہوگی، ان سے تعلق ہوگا تو پھر ہمارے اندر ایک عزم اور حوصلہ پیدا ہوگا۔ تو تاریخ کے حوالے سے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہنا۔ اس لیے جو سیمینار کیے جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو ہم پہچانیں کہ انہیں کیا قربانیاں دی تھی اور ہمارے اندر عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر سب سے قدیم جماعت جس کو قائم ہوا آج 100 سال کا عرصہ ہو گیا، سب سے عظیم جماعت، انتہائی دور دانش، دردمند، فکر مند، دور اندیش، سنجیدہ قیادت اور سنجیدہ اور فکر مند جماعت جو جماعت جمیعت علماء ہند کی جماعت، یہ پلیٹ فارم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی مذہبی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے جدوجہد کرنا چاہتا ہے، یہ پلیٹ فارم اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ لہٰذا ضرورت یہ ہے ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑیں، ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی یہ نعمت ہے جو سیرت کانفرنس کے ذریعے سے آپ کے علاقوں کی ملی ہوئی ہے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ انتخاب سے پہلے اللہ کے یہاں ہوتا ہے جگہ کا کہ یہ کہاں ہونا ہے، لیکن ہم چونکہ بندے ہیں اور ہم اسباب کے مکلف ہیں، اس لیے ہم تو اسباب کے راستے سے ہم پہنچتے یہاں تک پہنچے ہیں، فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، تو ہم جمیعت خدام ہونے کی حیثیت سے ہم آپ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں ہمارا بھرپور تعاون کیا، جیسا تقاضا آیا اس میں آپ نے ہمارا پورا ساتھ دیا۔ نتیجے کے طور پر یہ تاریخ ساز یہ 2 روزہ سیرت کانفرنس یہ کامیابی کے ساتھ یہ منعقد ہوئی اور اس کے اچھے اثرات علاقوں کے اوپر پڑے۔ اب اس نعمت کی قدردانی ہماری ذمہ داری، اس کے شکر گزاری اور قدردانی یہ ہے کہ جب بھی تقاضا آئے تو ہم تقاضے پر اپنے آپ کو ہم پیش کریں۔ تو جب اس طریقے سے جمیعت کے ساتھ ہماری وابستگی ہوگی، اس کے ساتھ ہم جڑ گئے تو ہمارا 2 کام یہ، ہم خود بھی جو جمیعت کے اغراض و مقاصد ہیں اور جمیعت سے وابستہ افراد کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے اس کو ہم معلوم کر کے اختیار کریں اور ہم دوسروں کو متوجہ کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، ہم جو دوسروں کو متوجہ کریں گے تو ہم خود اس کے اوپر قائم رہیں گے۔ جمیعت کا جو کام ہے کوئی الگ کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر جب نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا تھا، نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ یہی سماجی کام کر رہے تھے، کوئی مخصوص عبادت نہیں تھی۔ اللہ کی یاد میں آپ غار حرا کے اندر آپ کئی دن تک رہا کرتے تھے، لیکن آپ کی جو سماجی خدمات تھی وہ یہ تھی۔ ہماری عبادات، نماز، ہمارا حج وہاں ہوتا ہے جہاں غیر نہیں پہنچتے، نماز ہم مسجدوں کے اندر پڑھتے ہیں، روزہ کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے، زکوٰۃ و صدقات ہم ایمان والوں کو دیتے ہیں، تو غیر ہم سے متاثر کیسے ہوں گے؟ ہماری سماجی خدمات سے متاثر ہوں گے، ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں گے، ہمارے کردار سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی یہ کلمات کے ذریعے، فرمایا کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا، کبھی آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا، کیونکہ جو صفات آپ کی ہیں، جو اخلاق آپ کے ہیں، جو کردار آپ کے ہیں، جو ان صفات اور اخلاق کا حامی اور متصف ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا۔ انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو نادار لوگ ہیں جو خود سے کما نہیں سکتے ہیں
آپ کما کر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا آپ ہاتھ بڑھا کر ان کا ساتھ دیتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو حادثات اور آسمانی آفات ہوتی ہیں، سیلاب آ گیا اس سے لوگ متاثر ہو گئے، فساد ہو گیا اس سے لوگ متاثر ہو گئے، اور کوئی حادثہ پیش آ گیا، اب جو حادثات میں لوگ متاثر ہیں ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، یہ سارے آپ کے کام تھے. یہ وہی کام ہے آج جو طلباء کر رہے ہیں سماجی خدمات کے ذریعے سے. اور تفصیل نہ اس کا موقع ہے نہ اس کی ضرورت ہے، لوگ جمعیت علماء کو جانتے ہیں. آج جو اس کی سنجیدہ قیادت ہے، آپ کے سامنے ایک بات یہی ہے کہ ان کو جو سیاسی بصیرت اور سیاسی شعور حاصل ہے وہ وہاں تک دیکھتے ہیں جہاں تک ہم نہیں گئے. ہمارا دشمن منصوبہ بند طریقے پر ایک بیان جاری کرتا ہے کہ ہم یہ بیان دیں گے تو ہمارے رد عمل میں وہ یہ کہیں گے، مسلمان یہ کہیں گے، اور مسلمان اپنی ناسمجھی سے وہی رد عمل ظاہر کرتے ہیں. وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں مسلمانوں کو اور اسلام کو، جو کوئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں. تو جو ہماری سنجیدہ قیادت ہے اور اس کو سیاسی بصیرت سیاسی شعور حاصل ہے، وہ وہاں تک دیکھتے ہیں جہاں تک ہماری نگاہیں نہیں جاتی ہیں. وہ اس کو سمجھتے ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جو باتیں کہتے ہوں کبھی ہمارے سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہمیں پورا بھروسہ ان کے اوپر کرنا چاہیے، ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اس قیادت کے اوپر. بس مختصر یہی عرض ہے. اچھا، ایک خاص بات یہ ہے، جمعیت علماء سے وابستہ لوگوں کی ایک خاص بات یہ ہے، اگر کمی ہے تو ان کے اپنے ذات کے اعتبار سے کمی ہے، وقت کی پابندی. وقت قدر کی بہت تاکید کی گئی ہے. اس لیے نماز کو جو فرض کیا گیا ہے جماعت کے ساتھ، اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آگے پیچھے جب کوئی آیا پڑھ لیا. نماز کے وقت سے آؤ پڑھو تاکہ تمہارے اندر وقت قدر تمہارے اندر پیدا ہو. ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا کہ ہم آپ کے پاس اتنے بجے آئیں گے، یا کسی کو بلایا تو آپ اس وقت پر ملنے کی آپ پوری کوشش کیجیے. کبھی اتفاق سے کوئی وجہ ایسی درپیش ہوگی آپ معذرت کیجیے، لیکن دھیرے دھیرے اس چیز کا یعنی ہمارے اندر سے اہمیت نکل چکی ہے اور یہ احساس ختم ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، جس کا جو وقت ہوتا ہے، میٹنگ کا وقت ہے یا کسی سے ملاقات کا وقت ہے یا کوئی بھی لین دین کا وقت ہے، جو ہم طے کریں ہم وقت پر پہنچنے کی، وقت پر اس کو کرنے کی پوری کوشش کریں. کیونکہ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہے. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی. ایک تو کہ آدمی وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے، وقت پر ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایسی ناگزیر صورتحال پیش آ گئی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت پر نہیں پہنچ سکا، معذور ہے. لیکن جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ نفاق کی علامت بتائی گئی. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جو اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے. بہرحال یہ متفرق طور پر تھوڑی باتیں ساری ہمارے سامنے آئی ہیں. ہم سب اس کو اپنے دل کے پر لیں. ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو مخاطب سمجھے. میں خود مخاطب سمجھوں، ہر آدمی اپنے آپ کو مخاطب سمجھے. میں اس کا مخاطب ہوں، یہ میری ضرورت ہے، اور دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کریں. خاص طور سے اب جو جمعیت کے تقاضے آ رہے ہیں ممبر سازی کے تعلق سے، اس میں بھی ہمارے محنتیں اور ہمارا کردار ہونا چاہیے. بس اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.